بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی کے محبوب وزیر ایاز نے اپنے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ روزانہ اس کمرے میں جاتا اور اپنے پرانے کپڑوں اور جوتوں کو دیکھ کر کہتا، اے ایاز قدر خود شناس، اے ایاز اپنی قدر پہچان، بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی، پیوند لگے ہوئے یہ کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا، اپنے موجودہ مرتبے پر نازاں ہو کر اپنی اصل کو نہ بھول جانا۔ دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اس کا روزانہ اس کوٹری میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ دوسرے امراء و وزراء اس سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ ایاز نے ایک کمرہ زبردست تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر جانے نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کو بتاتا ہے کہ اس میں کیا بند ہے۔ ہو سکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جواہر چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو۔ اس کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاک بازی پر پورا یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدین نے قفل توڑ ڈالا اور یوں اندر گھسے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے کوٹری کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، سوائے بسیدہ کپڑوں اور جوتوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چلاک ہے، ضرور اس نے زر و جواہر دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کندالیں اور پھواڑے لے کر سارے کمرے کا فرش کھود ڈالا مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر جھنجھلا کر کوٹری کی دیواریں توڑنے لگے، شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ ہر اینٹ سے لاحول کی آواز آنے لگی۔ آخر ندامت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بیہودگیوں کا ثبوت وہ گھڑے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہو کر گرایا تھا۔ اس بیہودہ کارروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ آخرکار اپنی جان سے مایوس ہو کر روتے اور چہروں پر گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال و دولت کہاں ہے جو تم ایاز کے کمرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا؟ بادشاہ کی ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسدین بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ سزا دوں گا۔ یہ معاملہ ایاز کے ثوابدید پر ہے کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گاؤ اس نیک دل کی روح پر لگے ہیں۔ سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک بخت، تم اس امتحان میں سرخرو نکلا۔ یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز عرض کرنے لگا، اے بادشاہ حکمرانی تجھی کو زیبا دیتی ہے۔ جب آفتاب اپنے روح روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بید سے ہمیں بھی تو آگاہ کرو۔ تجھے ان پرانے کپڑوں اور بسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو، انہیں کوٹری میں چھپا رکھا ہے۔ کیا وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن ہے اور وہ جوتے کسی عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تم چھاتی سے لگاتے ہو؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے؟ ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شاہ زی جا، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ انہی کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ میں اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔
انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ نہ حسن ہمارا، نہ طاقت ہماری، نہ دولت، نہ عزت، سب کچھ عارضی ہے۔ جب اللہ چاہے گا تو ایک لمحے میں چھین لے گا۔ انسان وہ ہے جو مٹی ہے، جسے اللہ نے اپنے حکم سے شرف بخشا، اور بے شک ہماری حقیقت وہ سانس ہے جو امانت کے طور پر ہمیں دی گئی ہے۔ یہ سانس ختم ہو جائے تو نہ ہمارا نام باقی رہتا ہے اور نہ ہی شان۔ دنیا خواب کی مانند ہے، جو لمحہ ہمیں خوشی دے رہا ہے وہ گزر جائے گا، اور جو ہمیں غم دے رہا ہے وہ بھی بیت جائے گا۔ باقی صرف وہی عمل رہ جائے گا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا۔ غرور شیطان کی پہچان ہے۔ عاجزی اختیار کریں۔ عاجزی اللہ کو محبوب بندوں کی شان ہے۔ مال، حسن اور رتبہ سب دھوکہ ہے، یہ نہ تھے اور نہ رہیں گے۔ ہمارا لباس خاک ہے، ہمارا بستر قبر ہے، اور ہمارا انجام حساب ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں، مگر جب وہ اپنے رب کی طرف جھک جاتا ہے تو سب کچھ پا لیتا ہے۔ جو اپنی اصل کو پہچان جائے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا، اور وہی اصل انسان کہلانے کے حقدار ہے۔ بے شک۔ آمین۔